بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع الفت ناول کی دنیا میں آپ سب کا ویلکم ہے۔ تو آج ہم چلتے ہیں اپنی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں قسط نمبر 4 سمیرہ حمید کی چلو جانے دو کی چوتھی قسط پہ۔ جلدی آؤ ہیرا، معاذ کی چوتھی بار کال آئی۔ سب آ چکے ہیں، ایک تم ہی نہیں آئی۔ کہاں ہو تم؟ فوجی ہمیں یہاں سے جلدی نکلنے کے لیے کہہ رہے، وہ راستہ کلیئر کروا رہے، میں گاڑی آگے لے کر جا رہا ہوں، تم ذرا تیز تیز چلو۔ وہ تیز کہاں سے چلتی، 2 بار پھسل چکی تھی، گاڑیاں آگے پیچھے پھنسی گاڑی کھڑی تھی۔ لگتا تھا اب ہر شخص کو جانے کی جلدی ہے۔ ہلکی ہلکی برف باری جاری تھی، رکی ہوئی ٹریفک میں کبھی کبھی برائے نام حرکت پیدا ہو جاتی۔ شاید راستہ آگے سے جام تھا، پھر ان میں تھوڑی سی زیادہ حرکت نظر آنے لگی اور گاڑیاں آگے پیچھے تیزی سے حرکت کرنے لگی۔ ایک تو وہ سڑک پر پاؤں بھی نہیں رکھ سکتی تھی، ناچار وہ برف کے ڈھیر پر بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بیٹھنے کے بعد اور پھر تھوڑا بہت جتنا راستہ مل رہا تھا چلنے لگی۔ عجیب مشکل تھی، بیگ میں رکھا فون بار بار بج رہا تھا، اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، اسے ڈر تھا کہ وہ ضرور الجھ کر پیچھے جا گرے گی۔ گو وہ ایسی خطرناک کھائیاں نہیں تھی، پھر بھی گرنے کا خوف الگ تھا۔ اچانک ایک زوردار دھماکہ سا ہوا اور وہ خوف سے بری طرح گر پڑی۔ برف کے ڈھیر میں شاید کوئی ٹھوس چیز دبی ہوئی تھی جو اس کے کمر پر بری طرح لگی۔ اٹھ کر سنبھلنے پر درد کی ایک تیز لہر اس کے کمر میں اٹھی۔ دھماکے کی آواز سے اوزان الگ خطا تھے، گاڑیوں میں لوگ نکل نکل کر سامنے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ ہیرا، تم ٹھیک ہو؟ معاذ کی گھبرائی ہوئی آواز آئی، اسے فون پر سنائی دی۔ وہ رونے لگی اور وہ گھبرا گیا۔ 2 گاڑیاں الٹ گئی ہیں۔ کیا؟ وہ درد بھول کر چلائی۔ ہاں، تم تو حادثے والی جگہ کے پاس نہیں ہو نا؟ کہاں ہو تم؟ مجھے نہیں معلوم، میں برف پر بیٹھی ہوں، میں گر بھی گئی، کمر میں درد ہے بہت، آگے جانے کا راستہ نہیں ہے۔ آپ کہاں ہیں؟ لگتا ہے تم اس جگہ سے کافی دور ہو جہاں گاڑیاں الٹی ہیں، تم وہیں بیٹھی رہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ میں نے باقی سب کو ریسٹ ہاؤس بھیج دیا ہے، میں اکیلا یہاں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اسے کافی دیر ہو گئی۔ افراتفری میں مزید اضافہ ہو گیا، ریسکیو ٹیم آ چکی تھی، وہ لوگ مستعدی سے ادھر ادھر مصروف ہو گئے۔ وہ لوگوں کو گاڑیوں میں پرسکون بیٹھنے کے لیے کہہ رہے تھے، پیدل اور گاڑیوں دونوں کے لیے آگے جانا ناممکن تھا۔ میڈم، آپ ٹھیک ہیں؟ ایک فوجی اس کے پاس آیا۔ نہیں، اس نے رونی صورت میں کہا، میں گر گئی ہوں اور مجھے وہاں جانا ہے۔ اس نے ہاتھ سے بلاک سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میری فیملی وہاں ہے اور میں یہاں اکیلی ہوں۔ فوجی نے اس کے ہاتھ کے اشارے کی طرف دیکھا۔ وہاں 2 گاڑیاں الٹ چکی ہیں، جب تک کرین نہیں آتی سڑک کلیئر نہیں ہوگی۔ کب آئے گی کرین؟ اسے لگا یہیں کوئی 15-20 منٹ تک آ جائے گی، کل تک شاید ہی یہ سڑک کلیئر ہو۔ کل تک؟ وہ چلائی۔ جلدی سے معاذ کو فون کیا، ساری صورتحال بتائی۔ معاذ الٹا خود پریشان ہو گیا۔ فوجی لوگوں کو گاڑیوں میں سے نکلنے کا کہہ رہے تھے۔ لوگ گاڑیوں میں ہیٹر آن کیے بیٹھے تھے، پیٹرول ختم ہوتے ہی ہیٹر بند ہو جاتے اور ان کی گاڑیاں بنا پیٹرول کے وہیں کھڑی رہتی۔ وہ بار بار انہیں یہی سمجھا رہے تھے، گاڑیوں میں لاک رہنے سے ان پر اونودگی طاری ہونے کا خطرہ تھا۔ ہیٹر بند ہوتے ہی نیند میں ان کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا، خاص کر چھوٹے بچوں کے ساتھ۔ لوگ گاڑیاں لاک کر کے مال روڈ کے ہوٹلز کی طرف بھاگے۔ حسب معمول مال کے ہوٹلز ایسے ہی کسی واقعے کے انتظار میں تھے۔ انہوں نے موقع دیکھتے ہی کرائے 5-6 گنا بڑھا دیے۔ وہ ٹوٹے پھوٹے کمرے جن کے کرائے سردیوں میں 400-500 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے، اب 7-8 ہزار ہو گئے تھے۔ بیٹا، اب ٹھیک ہے؟ وہ سردی میں کانپ رہی تھی۔ اور کمر کا درد الگ؟ نہیں، اس نے صاف کہا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہو گئے تھے، رونے سے آنکھیں سرخ۔ ادھر آئے میرے ساتھ۔ وہ ان کے پیچھے چلتی ایک فوجی جیپ تک آئی۔ یہاں بیٹھیے۔ وہاں 3-4 خواتین پہلے سے ہی موجود تھیں اور گرم دودھ ہی پی رہی تھیں۔ ایک کپ ہیرا کو بھی دیا گیا۔ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ ہیرا۔ اس کی آواز بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہیرا بیٹا، پریشان مت ہو، میں ڈاکٹر خاور ہوں، میری کمر میں درد ہے، میں گر گئی تھی۔
اوہ، ٹھنڈ کی وجہ سے درد زیادہ محسوس ہو رہا ہوگا۔ میں آپ کو پین کلر نہیں دے سکتا جب تک اچھی طرح سے چیک اپ نہ ہو جائے۔ آپ کی فیملی؟ اس نے سر سے بلاک سڑک کی طرف اشارہ کیا۔ میں یہاں اکیلی ہوں، اس طرف ہے وہ لوگ۔ وہ سمجھ گئے۔ پریشان مت ہو بیٹا، ایک تو بچے آپ لوگ کسی کی بات نہیں سنتے، کب سے الرٹ دے رہے تھے کہ اس موسم میں گھروں میں رہے۔ میں لاہور سے آئی ہوں بیٹا، رات تک تو یہ راستہ کلیئر نہیں ہوگا۔ آپ اکیلی ہو، ہوٹل بھی نہیں جا سکتی۔ میرا گھر یہاں سے کچھ دور ہے، یہ 5 لوگ میرے ساتھ جا رہے۔ آپ بھی چلیں، یہاں مجھے سب جانتے ہیں، قریب ہی میرا اسپتال ہے، آپ اپنی فیملی سے پوچھ لیں۔ اس کا تو تھوڑا بہت چلتا دماغ بھی معاف ہو چکا تھا۔ اگر موز وغیرہ کچھ نہ کر سکے تو وہ کیا کریں گی؟ اس نے موز کو فون کیا، ساری صورتحال بتائی، پھر موز کی ڈاکٹر خاور سے بات کروائی۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ ان کے ساتھ، موز نے 5 منٹ اسے ہولڈ کروانے کے بعد کہا۔ میں نے یہاں کھڑے فوجیوں سے ان کے بارے میں پوچھا ہے، سب جانتے ہیں انہیں، وہ قابل اطمینان ہیں۔ تم جاؤ ان کے ساتھ، میرا تمہارے پاس آنا ناممکن ہے۔ میں انہیں ساتھ لے کے جا رہا ہوں، ڈاکٹر خاور نے ان 5 افراد کی طرف اشارہ کر کے ایک فوجی افسر کو بتایا۔ کافی دیر چلتے رہنے کے بعد ڈاکٹر خاور کے گھر پہنچے۔ کھانا کھلا کر ان کی ملازمہ جنت، ہیرا اور ایک دوسری عورت کو ایک کمرے میں لے گئی۔ باقی لوگ ہال میں لگے بستر پر پہلے ہی ڈھیر ہو چکے تھے۔ بیڈ پر گرتے ہی وہ سو گئی۔ اس کی کمر بہت دکھ رہی تھی، گرمائش ملتے ہی درد کم ہونے لگا۔ اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر واش روم تک ہی چلی جائے۔ اب ملتے ہیں ہم اگلی قسط میں۔ آپ کو کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے کمنٹ میں، اپنے اچھے کمنٹس کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ لائک، شیئر، سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کرنا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ تب تک کے لیے خوش رہے، خوشیاں بانٹیں اور دعا میں یاد رکھیے۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔